ہریانہ کے فرید آباد میں نشے میں دھت کار ڈرائیور کی غنڈہ گردی، گاڑی کے کاغذات مانگنے پر ٹریفک اہلکار کو گھسیٹتا لے گیا ڈرائیور، کسی طرح سے کار پر قابو پانے میں کامیاب ہوا اہلکار، ویڈیو وائرل۔ یوپی کے علی گڑھ میں اورنگزیب کے بے دردی سے قتل پر عوام میں شدید برہمی، مسلم تنظیموں نے جانچ تیز کرتے ہوئے ملزمین کے خلاف فوری کارروائی سمیت متاثرہ کے اہل خانہ کو معاوضہ فراہم کرنے کا کیا مطالبہ۔ گزشتہ منگل کو چوری کے شبے میں ہندوتوا بھیڑ نے اورنگزیب کا بے رحمی سے پیٹ کر دیا تھا قتل۔ پیپر لیک پر گھری سرکار کا بڑا فیصلہ، عوامی امتحان قانون کو نافذ کرنے کا اعلان۔ قانون کے تحت پیپر لیک کے مجرموں کو 10 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانے کا التزام۔ کانگریس نے اسے ہیڈ لائن مینجمنٹ کا حربہ قرار دیا۔ مودی حکومت میں مہنگائی کی مات سے عوام پریشان، 1 سال میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں 65% کا اضافہ۔ بڑھتی مہنگائی پر پھر کانگریس نے وزیراعظم کو گھیرا، جے رام رمیش بولے مہنگائی کی میم بھی بولنے سے گھبرا رہے ہیں وزیراعظم، عوامی مسائل کے تئیں لاپرواہی برتنے کا پی ایم مودی پر لگایا الزام۔ الیکشن کے دوران مسلم مخالف پروپیگنڈے پر مبنی ویڈیو جاری کرنے کے معاملے میں بی جے پی صدر جے پی نڈا اور آئی ٹی سیل کے سربراہ امت مالویہ کے خلاف مقدمہ چلانے کی کرناٹک ہائی کورٹ نے دی اجازت، لیکن جانچ ایجنسیوں کو تحقیقات کے لیے ذاتی طور پر دونوں کو طلب کرنے کی نہیں ہوگی اجازت۔ جموں کشمیر کی مسلم لیگ اور تحریک حریت تنظیموں پر عائد پابندی رہے گی برقرار۔ یو اے پی اے ٹریبیونل نے دونوں جماعتوں کے بینک اکاؤنٹ اور مالی لین دین کو فریز کرنے کا بھی لیا فیصلہ۔ نیٹ پرچہ لیک پر ہو رہی ہنگامہ آرائی کے درمیان مرکزی حکومت نے امتحانات کو شفاف اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے ماہرین کی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا کیا اعلان۔ کمیٹی کو 2 مہینے کے اندر وزارت تعلیم کو اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ نیٹ پرچہ لیک معاملے میں بہار پولیس نے جھارکھنڈ سے بہار سے تعلق رکھنے والے 6 افراد کو کیا گرفتار۔ گزشتہ کچھ روز سے مزدور بن کر دیوگھر میں چھپے ہوئے تھے سبھی افراد۔ چھوٹا شکیل کے قریبی ابوبکر شیخ کا جے اسپتال میں انتقال۔ پولیس کے مطابق جیل میں بند ابوبکر کو سینے میں درد کی شکایت کے بعد کل رات اسپتال میں کیا گیا تھا منتقل۔ 2022 میں ٹیرر فنڈنگ کیس میں کیا گیا تھا گرفتار۔ ہندوستان کے 2 روزہ دورے پر پہنچی بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ، وزیراعظم سمیت کئی سرکردہ لیڈران سے کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی اہم معاہدوں پر ہوئے دستخط۔ آندھرا پردیش میں انتقامی سیاسی کارروائی جاری، اب نو منتخب ٹی ڈی پی حکومت نے وائی ایس آر سی پی کے نئے پارٹی دفتر پر چلوایا بلڈوزر۔ سابق وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے انہدامی کارروائی پر چندر بابو نائیڈو کو قرار دیا تاناشاہ، ٹی ڈی پی نے دی صفائی۔ خانہ کعبہ کے محافظ اور 190 کلید بردار ڈاکٹر صالح بن زین العابدین کا انتقال۔ طویل عرصے سے بیمار تھے کلید بردار، سعودی فرمانروا نے ڈاکٹر صالح کے انتقال پر افسوس کا کیا اظہار۔ 5 سال بعد امریکہ اور چین کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے مذاکرات کا دوبارہ آغاز۔ تائیوان تنازع میں چین کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خدشہ جتا رہے ہیں امریکی مذاکرات کار۔ چین نے ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر تائیوان کے خلاف جنگ جیتنے کا کیا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں قتل عام کا سلسلہ جاری، ریڈ کراس کے دفتر پر بمباری میں 22 افراد جاں بحق، گزشتہ 24 گھنٹوں میں کل 45 فلسطینی شہید۔ غزہ میں جاری قتل عام کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کو لے کر حماس کے 2 ٹوک، کہا غزہ میں جنگ ختم نہ کرنے والا کوئی معاہدہ قبول نہیں۔ اسماعیل ہنیہ بولے فلسطینی عوام کے خلاف مجرمانہ جنگ کو روکنا حماس کی اولین ترجیح۔ ایک اور ایشیائی ملک آرمینیا نے اسرائیلی دباؤ کو مسترد کر فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا کیا اعلان۔ غزہ میں جاری جنگ کو شہری آبادی کے خلاف تشدد قرار دیا۔ لبنان اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے درمیان اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے دنیا کو کیا خبردار، بولے لبنان کو دوسرا غزہ بننے دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی عالمی برادری۔ کشیدگی ختم کرنے پر دیا زور، بولے فوجی آپریشن جنگ ختم کرنے کا ذریعہ نہیں۔ غزہ میں قتل عام کے جواب میں حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل کے خلاف کھولا ہے محاذ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔